باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے ان کے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔ کسی نے کوئی اچھا عمل کیا، جس نے جو کوئی اچھا عمل کیا یا کوئی برا عمل کیا تو وہ اس کا ذاتی عمل ہوتا ہے، جس کا جواب دے وہ خود ہوتا ہے۔ انسان عام روزمرہ زندگی میں ارد گرد مشاہدہ کرتا ہے، مختلف لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، پرانے لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کیا کام کیے۔ قرآن پاک میں ہر طرح کے لوگوں سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں کہ کسی گزری قوم نے ایسا کیا، یہ عمل کیا جس کی بنا پہ اسے انعام ملا یا عذاب کا شکار ہوئے۔ یہ سب معلومات جو دی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ گزرے واقعات اندھیرے میں ایک لالٹین کی طرح ہوتے ہیں یا ایک ایمرجنسی لائٹ کی طرح انسان کو راہ دکھاتے ہیں کہ کس مقام پہ پاؤں رکھو اور کس جگہ سے بچو، کہ تم سے پہلے لوگوں نے کیا پایا کیا کھویا جان لو۔ مگر ان کے اعمال ان کے ساتھ تھے، بھلے اچھے تھے یا برے تھے، اس سے متعلق تم سے سوال نہ ہوگا۔ تمہیں اپنے انعام یا ثواب کا سامان خود تیار کرنا ہے، پہلے لوگوں کے حالات جان لینے کے بعد اس روشنی میں۔ تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ کسی کے عمل سے مجھے تب تک فائدہ نہیں پہنچ سکتا جب تک میں خود وہ عمل نہ کروں۔ اب میں کہہ دوں کہ فلاں میرے بزرگ ہیں، بزرگ جی آپ کھانا کھا لیں، میرا پیٹ خود بخود بھر جائے گا۔ کبھی ایسا ہوا کہ کسی بزرگ کے کھائے تمہاری بھوک پوری ہو جائے، پیٹ تمہارا بھر جائے؟ تو جب دنیاوی سامان اس زندگی میں یہ کلیہ کام نہیں دے سکتا تو دماغ کی زندگی، روح کی عمل کی زندگی میں خوراک بھی تمہیں خود چننا ہے، پھر اسے کھانا ہے، پھر اسے ہضم کرنا ہے تاکہ اس کا نتیجہ پا سکو۔ اللہ پاک نے انسان کو عقل دی ہے، کسی کی عقل، کسی کا علم، کسی کا عمل میرے لیے مشعل راہ تو ہو سکتا ہے، مجھے راستہ دکھا سکتا ہے، مگر اس راستے پہ چلنے سے پہلے مجھے اپنی عقل سے بھی سوچنا سمجھنا ہے کہ میں اب جہاں سے یہ سفر ختم ہوا آگے قدم بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں، کہ یہ بات دلیل پہ، اللہ کے قانون پہ اترتی بھی ہے یا فلاں بزرگ کا بڑا نام تھا وہ فرما گئے تھے، تو پھر اب مجھے کیا پڑی کہ دوبارہ سے قرآن کو کھولوں، سمجھوں یا جانچوں کہ بات ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہنے والے جو صرف سن کر اکتفا کر بیٹھے، کافی سمجھ بیٹھے، جن کے لیے کافی ہو گیا کہ سن لیا مگر بات کی گہرائی میں اتر کر بات کو سمجھا نہیں۔ تو جب کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے۔ تو کسی نے کہا کہ اللہ کی صفات ہیں رحمان اور رحیم، رحمانیت کی صفت دنیا کے لیے ہے اور رحیمیت کی صفت قیامت میں ہوگی، یعنی دنیا میں رب پاک بڑا مہربان ہے اور روز قیامت اس کی رحیمیت والی صفت بڑی جوش میں ہوگی کہ وہ اس جوش میں گناہ گاروں کو بھی بخش دے گی۔ تو یاد رکھنا کہ تمہارا رب بڑی حکمت والا ہے، اس کے فیصلے جوش کے نہیں ہوش کے ہیں، علم کے ہیں، قانون کے ہیں، جو اس نے تمہیں قرآن میں واضح بتا دیے کہ بنا سوچے سمجھے کسی بزرگ کی رائے سے رائے ملا دینا تمہیں کیا فائدہ دے گا اگر وہ بات ویسی نہ ہوئی جیسی کہ تمہیں سمجھ آئی یا بتائی گئی۔ اگر وہاں ہی گناہ گاروں نے بخشے جانا ہے تو کہہ دو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
کیا تم غور نہیں کرتے؟ دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا۔ کیا دونوں کا حال برابر ہے؟ پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ تو سمجھنا کیسا، کیا دماغ لگانا؟ بس دل میں یہ تسلی ہے کہ ہمارے باپ دادا کو ہم نے یہی کرتے دیکھا، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی بتایا، تو کافی ہے۔ تو اگر الرحمن یہاں بڑا مہربان ہے، کافروں پہ بھی مومنوں پہ بھی، اگر الرحمن یہاں بڑا مہربان ہے اس کے حکموں پہ چلنے والوں پہ بھی اور اس کے حکموں کا انکار کرنے والوں پہ بھی، اور قیامت میں اس کی یہ رحیمیت والی صفت سامنے آ جائے گی کہ وہاں وہ جوش میں ہوگی اور بخش دے گی گناہ گاروں کو بھی، تو کس قدر بے شعوری اور بے عقلی کی باتیں ہیں۔ بخشش یہیں سے پاس کروا کر یہیں سے اگلی دنیا میں جانا ہے، یہیں اسی عملی دنیا میں انسان کو موقع دیا گیا ہے کہ توبہ کر لو، کیونکہ جو دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جانا ہے۔ کہے گا کہ اے رب میں تو آنکھوں والا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھا دیا؟ تو فرمایا جائے گا تو دنیا میں ہماری آیتوں سے اندھا بنا رہا، آنکھیں استعمال نہ کی، آنکھیں یعنی بصارت، بصارت یعنی مشاہدہ، مشاہدہ یعنی علم، علم یعنی عین، عین یعنی آنکھیں، آنکھیں یعنی علم، تو ان پر غور نہ کیا۔ بس فلاں بزرگ نے کہہ دیا کہ علم و بس کریں او یار، اکو حرف تینوں درکار، مرشد پڑھو جو او کہہ دے، چپ چاپ گاواں مجھاں دی طرح پیچھے لگ جاؤ۔ نہ نہ نہ، قرآن نو آپ سمجھن دی ضرورت نہیں، جو کہہ دیتا وڈیاں نے اوہی سمجھو کہ علم و بس کریں، زیادہ علم کیا کرنا بس۔ اور تمہارا رب کہتا ہے کہ اور کہے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اگر الرحیم کی صفت آخرت میں یوم دین میں رحم کرے گی تو کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کا حکم مانو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہیں مدد بھی نہ مل سکے گی۔ تو اسی دنیا میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس سے بخشش طلب کرو، نیکی کے عمل کرو، اللہ کا حکم مانو کہ اس سے پہلے تمہاری زندگی ختم ہو جائے، پھر کوئی مدد نہیں، پھر کوئی معافی نہیں، پھر کوئی رحم نہیں کہ چلاؤ گے اے میرے اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں جو کام نیکی کا نہیں کر سکا اب کرنے کو تیار ہوں، میں نے اب غیب دیکھ لیا، حقیقت دیکھ لی، بس اب مجھے ایک موقع اور دے دے۔ تو موقع آخرت کی زندگی میں نہیں ملے گا، یہ موقع تمہیں دنیا میں دیے جا رہے ہیں، کیونکہ موقع کا مقام دنیا ہی ہے، رب کے رحم کا مقام، اس کی رحیمیت، اس کے فضل کو حاصل کرنے کا مقام یہی دنیا کی کھیتی ہے، جہاں تم جو بو رہے ہو وہی کاٹو گے۔ تو اپنے رب کی بات کو سمجھا کرو، حقیقت تمہیں وہی ملنی ہے۔ اگر کوئی بزرگ کہتا ہے یا کسی بزرگ کی بات پہنچی تو تمہارا کام ہے اس بات کو قرآن سے ایک بار پوچھ لینا، اور بات قرآن کے ساتھ ثابت ہوئی تو عمل کرو۔ یقین کرنا بنا یقین کے عمل بنا نیت کا عمل ہے، اور عمل کا دار و مدار ہی نیت پر ہے۔ اگر اندر سے خلوص نہیں نیکی کمانے کا، بس سنی سنائی بات پہ عمل کر دیا تو تمہارا دکھاوے کا نیک عمل ضائع ہو گیا، زندگی گزر گئی تم لوگوں کی۔ کیا ایک بار بھی اپنے رب کے قرآن کو اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں؟ کون سا ٹائم ٹیبل بنا رکھا ہے کہ مرنے کے بعد اگلی دنیا میں جا رہے ہوں گے تو رب کی رحیمیت کی صفت معاف کر دے گی۔ الرحیم سے مراد ہے بار بار رحم فرمانے والا۔ یہاں دنیا میں تم جب کوئی خطا کر بیٹھتے ہو اور اس کی معافی مانگتے ہو تو وہ معاف کر دیتا ہے، تم پھر سے کوئی خطا کر بیٹھے
پھر سے بات دہرا دی، دل شرمندہ ہوا کہ اللہ پاک سے کہا تھا کہ یہ کام دوبارہ نہ کروں گا، مگر ہو گیا۔ مگر میرے اللہ اب میں شرمندہ ہوں، مجھے ایک موقع پھر دے دے، مجھے معاف کر دے، اب میں کوشش کروں گا۔ تو پھر رحیمیت آ گئی کہ دوبارہ معاف کر دیا، اور یہ رحیمیت کی صفت تمہارے آخری سانس تک ہے، آخری سانس تک ہے، آگے پھر حساب ہے۔ تو دھوکے میں مت رہنا کہ یہاں سے جان نکلنے کے بعد وہاں بھی اسی طرح رحم کا موقع ملتا رہے گا جیسے دنیا میں بار بار غلطیاں کرنے پہ کوئی پکڑ نہیں ہو رہی۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور اس پر فرشتے سخت دل قوی ہیکل مقرر ہیں۔ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جب وہ انہیں حکم دے، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو بڑے سخت دل فرشتے وہاں تعینات ہیں جن پہ تمہاری چیخ و پکار کوئی اثر نہ کرے گی، کیونکہ وہ اللہ کے حکموں کے خلاف چلنے والے پہ رحم نہیں کرتے۔ وہاں جو کہے کہ ارے مجھے تو کہا گیا تھا کہ اللہ کی رحیم والی صفت آخرت میں بندے پہ رحم کرے گی، جس طرح مجھے دنیا میں اللہ بار بار معاف کر دیتا تھا، تو اور ان اچھی باتوں کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہیں، اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو موقع یہیں پہ ہے عمل کرنے کا۔ تو وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے ان کے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، میرے لیے میرے عمل ہیں، اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔ تو وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، وہ اپنے اعمال کے جواب خود دیں گے، تم اپنے عمل کا جواب خود دو گے۔ تمہارا پیٹ اگر کسی دوسرے کے کھانے سے بھر سکتا ہے تو بھر لو، خود مت کھایا کرو۔ اگر کسی کے علم سے تمہاری بخشش ہو سکتی ہے بنا عمل کے، بنا غور کیے، تو اس گمان میں پڑے رہو۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ جب تمہیں بھوک لگتی ہو اور تمہارے سامنے بیٹھ کر کوئی تمہارا عزیز روٹی کھائے تو کیا اس سے تمہارا پیٹ بھرتا ہے؟ تو اسی طرح جب تک تم اپنے حصے کا علم حاصل نہیں کرتے، اپنے حصے کا عمل نہیں کرتے، تو جو کرنے میں وقت لگا رہے ہو اسی کا حساب تم دو گے، کوئی دوجا نہیں دے گا۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔